السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہمارے اور آپ کے درمیان ایک کنیکشن ہو جائے، جو کچھ ہم اپلوڈ کرتے ہیں اسی وقت آپ کو مل جائے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ علم اور ہنر کی بات ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کریں۔ آج ہم بات کریں گے انتقال، منتقلی، ملکیت، جو پراپرٹیز ہوتی ہے اس کی دین اور دنیا میں اس کے کتنے اصول ہیں، کیا طریقے ہیں، وہ بتائیں گے۔ اختیاری انتقال ملکیت کے اوپر ابھی ہم بات کرتے ہیں۔ ٹرانسفر آف پراپرٹی یعنی اختیاری انتقال ملکیت کی کتنی صورتیں ہیں؟ 3 صورتیں ہیں۔ ایک، یہ آپ معاوضہ لے کر کے، قیمت لے کر کے، پیسے لے کر کے، اجرت لے کر کے ایک چیز دوسرے کے حوالے کر دی، یہ ہے اختیاری انتقال ملکیت۔ آپ کو اختیار ہے کہ یہ ملکیت، یہ چیز آپ نے دوسرے کے حوالے کر دی، یہ آپ کو اختیار ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ بلا معاوضہ یعنی پیسے نہیں لیا، کوئی قیمت نہیں لی، بلا معاوضہ صحت کی صورت میں، تندرستی کے حالت میں، زندگی میں اپنی چیز دوسرے کے حوالے کر دیتے ہیں، اسے بھی اختیاری انتقال ملکیت کہتے ہیں۔ اپنی زندگی میں آپ نے کسی کو اپنی چیز دے دی، جیسے آپ نے گفٹ کر دیا، کسی کو صدقہ دے دیا، خیرات کر دی، آپ کسی کو کھلا دیا، 100 آدمی کو ایک ساتھ، 1000 آدمی کو ایک ساتھ کھلا دیا آپ نے، ایک یہ کام کیا آپ نے، یہ آپ کر سکتے ہیں بلا معاوضہ۔ بلا معاوضہ کی بھی 2 اقسام ہے۔ بلا معاوضہ انتقال ملکیت بحالت صحت کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں کرتے ہیں، اپنی زندگی میں ایک چیز دوسرے کے حوالے کر دیتے ہیں تو اسے ہبہ یا ہدیہ وغیرہ کہا جاتا ہے، اس میں بھی آپ کو اختیار حاصل ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بلا معاوضہ انتقال ملکیت بحالت مرض، بیماری کے حالت میں کرتے ہیں، یا مرنے کے بعد وہ چیز کسی دوسرے کو ملے تو اسے اسلامی قانون وراثت میں وصیت کہتے ہیں۔ میرے مر جانے کے بعد ایک چیز ہم نے تحریر کر دیا گواہوں کے موجودگی میں، اسٹیمپ پیپر کے اوپر کہ بھائی یہ چیز میرے مرنے کے بعد فلاں کو دے دی جائے، مگر وہ 1/3 سے زیادہ آپ نہیں دے سکتے، 100 کا 33%، اس سے زیادہ نہیں دے سکتے، یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے بلا معاوضہ انتقال ملکیت بحالت مرض، موت اور مرنے کے بعد وہ چیز کسی دوسرے کو ملے تو اسے اسلامی قانون وراثت میں وصیت کہتے ہیں۔ یہ تو بات ہو گئی ایک۔ دوسری جو چیز ہے غیر اختیاری انتقال ملکیت، جس میں آپ کو اختیار حاصل نہیں ہے۔ غیر اختیاری انتقال ملکیت وہ یہ ہے کہ انسان کی مملوکہ جو اس کی چیز ہے، اشیاء ہے، خود بخود اس کے ورثہ تک وہ پہنچ جاتی ہے، خود بخود، ہمیں اس میں کوئی چنتا فکر سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ چیز ہمارے مرنے کے بعد ہماری چیزوں کا بٹوارا ہو جائے گا۔ اس میں انتقال ہونے والے کے ارادے یا نیت یا اختیار کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس غیر اختیاری انتقال ملکیت کو اسلامی شرعی اصطلاح میں، اسلامی قانون میں وراثت کہا جاتا ہے۔ انتقال ملکیت کے ان مذکورہ دونوں طریقے میں ایک بنیادی جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ اختیاری طریقہ انتقال میں بعض اوقات، اختیاری جس میں ہمیں اختیار حاصل ہے، بعض اوقات ایجاب اور قبول یعنی آفر اینڈ ایکسپٹنس ہم آپ کو دیتے ہیں۔ جیسے نکاح میں دیکھا ہوگا نا آپ نے کہ کیا قبول ہے، تو یہ ایجاب ہے۔ قبول کرنے والی کہتی ہے، کرنے والا کہتا ہے جی ہاں مجھے قبول ہے، اس کو ایکسپٹنس کہتے ہیں، وہ لے لیا، قبول کیا ہم نے۔ تو ایجاب اور قبول یہ دونوں طریقوں میں، یہ دونوں طریقے اختیاری میں ہے، جو آپ کو اختیار حاصل ہے چیزوں میں، اس میں ایجاب اور قبول ہے۔ اور بعض صورتوں میں صرف اونلی ایجاب شرط ہوتا ہے، یعنی کسی کو ہم نے دے دیا، ایجاب ہے نا بھائی، کوئی قبول کرے یا نہ کرے، ہم نے مسجد کو دے دیا، چیزیں دے دی، ہم نے کسی فقیر کو دے دیا، ہم نے خیرات کر دی، صدقات کر دیا، چندہ، ڈونیشن وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں، اس کے لیے صرف ایجاب شرط ہوتا ہے، جبکہ وراثت میں ایجاب اور قبول کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ ہمارے مرنے کے بعد ہماری چیزیں ہمارے ورثاؤں کے حوالے خود بخود اکارڈنگ ٹو دیئر اسٹیٹس ان کو وہ چیزیں مل جائیں گی۔ جیسے اگر مرد ہے تو 1.2 اور لڑکیاں ہیں تو 1.4، بیوی ہے تو 1.6، اسی طرح باپ ہے تو دادا ہے، وہ ایک اس کے لیے ایک الگ لیکچر ہم انشاءاللہ آپ کے خدمت میں پیش کریں گے۔ بات یہ آئی
کہ وراثت میں جو چیزیں ہم دیتے ہیں، ملکیت ٹرانسفر آف پراپرٹی میں دو ہے بنیادی چیزیں. ایک ہے کہ ہمیں اختیار ہے یہ چیز دوسرے کو دینے کا اختیار حاصل ہے، اور اسی کے اندر دو چیز آ گئی، ایک ہماری زندگی میں، ایک مرنے کے بعد. زندگی میں ہم نے اپنے ہاتھ سے دے دیا صحت کی حالت میں، اور دوسرا یہ ہے کہ مرنے کے بعد میرے جو ورثہ ہے، میرے جو اپنے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ہمارا وراثت نامہ کھولتے ہیں، ہمارا ویل کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور پھر ہماری اس میں کیا اسٹیٹمنٹ ہے وہ دیکھتے ہیں. دیکھنے کے بعد وہ اس کو اس کی چیزیں دے دیتے ہیں. جائیداد، کوئی بھی ایسی چیز میرے مرنے کے بعد اگر دوسری جگہ چلی جاتی ہے کسی اور کو، اس کو وراثت وارث کہتے ہیں. تو ناظرین، یہ ایک بہت مختصر سی آپ کے ساتھ گفتگو تھی کہ ایک چیز قصدن ہم نے جان بوجھ کر کے پیسے لے کر کے دے دیے، دوسرا یہ ہے کہ ہم نے گفٹ کر دیا، اور اسی کے دوسرا جو پارٹ ہے ادر سائڈ، وہ یہ ہے کہ جی ہم نے میرے مرنے کے بعد میری چیزوں کا حساب کتاب ہو گیا. تو یہ تھا ٹرانسفر آف پراپرٹی جو آپ کی خدمت میں ہم نے رکھا. اگر اس سلسلے میں کوئی اشکال ہے، کوئی سوال ہو تو آپ ضرور کیجیے گا تاکہ ہم جواب دیں، اس میں بڑا اچھا ہوتا ہے. ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر ہمارے ویب سائٹ پہ بھی آپ وزٹ کیجئے لیگل رائٹس ایکٹیوسٹ، اور فیس بک کو بھی آپ ہمارے وزٹ کیجئے لیگل رائٹس ایکٹیوسٹ فیس بک. جڑے رہیے ہمارے ساتھ، اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.